بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم، السلام علیکم، گریڈ 9th۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ کو میرٹ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ لوگ کو یہ بتاتی چلوں کہ الحمدللہ ہم لوگ کا جو یونٹ نمبر 1 تھا وہ ہم لوگوں نے مکمل کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ میں نے آپ کو جتنے بھی شارٹ کوسچن تھے وہ سارے ساتھ ایکسپلین بھی کیے، اور ساتھ اس کے میں نے آپ کو پکچرز بھی سینڈ کی تھی کہ آپ لوگ اپنے ان کو نوٹ بک پہ لکھتے، اور ان کے ساتھ ساتھ اب میں آپ کی لیکچرز بھی چلیں گے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو لانگ کوسچن جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ یونٹ 1 کے جو ہیں وہ ایکسپلین کرتی جاؤں گی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو آج کا ہمارا جو ہے وہ ہے جی، ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اپنا یونٹ نمبر 2۔ یونٹ نمبر 2 ہمارا ہے جی میکنگ آف پاکستان، یعنی آج ہم اپنا باب نمبر 2 شروع کر رہے ہیں، جس کا نام ہے جی قیام پاکستان۔ یعنی آج ہم قیام پاکستان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس سٹارٹ کرتے ہیں۔ آفٹر دا ڈیفیٹ ان دا وار آف انڈیپینڈنس 1857، جب 1857 کی جنگ آزادی، آپ کو تو پتہ ہے نا جنگ آزادی کے بارے میں، کہ جو 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تھی، تو اس میں مسلمانوں ہندوؤں دونوں نے حصہ لیا تھا۔ انگریز تو اسے جو ہے وہ میوٹنی کا نام دیتے ہیں، لیکن جو مسلمان جو تھے وہ اس کو جنگ آزادی کا نام تھے۔ اس میں مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف کیا تھا، اور اس کی مین کاز کیا تھی کہ جو وہاں پہ لوگ کام کرنے والے ان کی فوج میں تھے، وہ جتنے بھی تھے وہ ان کو جو بلٹس دی جاتی تھی رائفلز میں لوڈ کرنے کے لیے، جو کارتوس دیے جاتے تھے، وہ جو تھے ان کو کارتوس میں ڈالنے سے پہلے اس کے اوپر جو چربی لگی ہوئی تھی اسے دانتوں سے کاٹنا پڑتا تھا، اور وہ جو چربی تھی وہ پگس کی اور کاؤز جو تھی ان کی جو کھال تھی ان کی چربی سے وہ بنے ہوئے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مسلمز ہیں وہ پگس کو جو ہے وہ، ہم لوگ تو پگس کو جو حرام مانتے ہیں تو حرام چیز کو منہ نہیں لگاتے، اور دوسری طرف جو ہندو تھے وہ کاؤز کو بہت متبرک مانتے، یعنی وہ بالکل بھی گائے، ظاہر سی بات ہے گائے کی جو چربی ہے اس کو کس طرح سے منہ سے کاٹ سکتے تھے۔ تو پھر اس وجہ سے تھا کہ بیسک جو کاز تھی وہ یہاں سے بھی سٹارٹ ہوئی، اس کے علاوہ اور بہت سی وجوہات تھی، لیکن مین کہتے ہیں کہ کازز میں یہ چیز شامل تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو تھا کہ وہ مسلمانوں ہندوؤں کو بہت زیادہ وہ ڈومینیٹ بن گئے تھے، ہر چیز میں مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا استحصال کر رہے تھے، اسپیشلی مسلمانوں کے ساتھ ان کا جو بیہیو تھا وہ بہت زیادہ برا تھا، کیونکہ اس لیے کہ انگریز ہمیشہ یہ بات سوچ ذہن میں رکھے بچے کہ جب کسی سے کوئی چیز لی جاتی ہے، چھینی جاتی ہے، ایک تو لی ہوتی ہے نا، ایک چھینی جاتی ہے، تو جیسے چھینی جاتی ہے اس بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی طرح اپنی چیز واپس لے لوں۔ تو پھر یہاں پر اب یہ چیز آ گئی تھی سامنے کہ جو اقتدار تھا، جو گورنمنٹ تھی، جو ملک تھا، وہ انگریزوں نے مسلمانوں سے چھینا تھا، تو وہ ہر صورت میں یہ چاہ رہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح سے اتنا کرش کر دیا جائے کہ وہ دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہ ہو، ہمارے سامنے وہ سر نہ اٹھا سکے، کہ دوبارہ ملک کو چھیننے کی کوشش کی چکروں میں نہ ہو۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ اپنا جو عطاب تھا، یعنی اپنی ظلم و بربریت کا نشانہ انہوں نے بنایا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب کہتے ہیں کہ آفٹر دا ڈیفیٹ ان دا وار آف انڈیپینڈنس 87، جب 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی ہوئی، the Muslims leader tried to guide the Muslim though the establishment of institutions، تو مسلمان جتنے رہنما تھے انہوں نے مسلمان جتنے بھی تھے ان کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی، اور اس میں بہت سے جو لیڈرز تھے انہوں نے انسٹیٹیوٹ بنائے تھے، ادارے بنائے تھے، جن میں لائک علی گڑھ تھا، دیوبند تھا، اینڈ ندوۃ العلماء تھا۔ یعنی کہ مسلمان رہنماؤں نے علی گڑھ، دیوبند اور ندوۃ العلماء جیسے ادارے بنائے کہ مسلمانوں کی رہنمائی کی جائے۔ اب کہتے ہیں کہ these institutions had a great impact on the Muslim، یہ جتنے بھی ادارے تھے انہوں نے مسلمانوں پر بہت اچھے اثرات مرتب کیے۔ Political efforts were started in Indo-Pak subcontinent after the establishment of Indian National Congress in 1885۔ اب ریئل معنوں میں کہتے ہیں کہ جو انڈیا میں سٹارٹ ہوئی کیا جو سیاسی جدوجہد کا آغاز ہوا وہ 1885 میں ہوا، جب انڈین نیشنل کانگریس بنی۔ انڈین نیشنل کانگریس جو تھی وہ
ایک انگریز ریٹائر افسر تھا ایلن آکٹیو ہیومز، انہوں نے بنائی تھی، اور یہ جو تھی یہ انہوں نے بتائی تھی یہاں کے جہاں پہ سیاسی جدوجہد کے سٹارٹ کے لیے، اور بیسیکلی وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ دونوں کی نمائندہ جماعت ہے، لیکن اس میں اگر دیکھا جائے تو جو انڈین نیشنل کانگریس تھی وہ اس کے اوپر صرف ڈومینیٹ کون تھے؟ ہندوز تھے، اور انہی کی پالیسیز چل رہی تھی، یہ تو صرف وہ نام نہایت کا کہتے کہ میں جو ہے میری ساری خدمات سب کے لیے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ کہتے ہیں ان اینڈ ڈیسیژن آف پارٹیشن اردو ہندی کنٹروورسی ان 1867، جو اردو ہندی تنازع شروع ہوا 1867 میں، اینڈ ڈیسیژن آف پارٹیشن آف بنگال آلسو چینج دا پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ آف دا مسلم۔ تو کیا ہوا کہ جب 1967 میں اردو ہندی تنازع ہوا، اور جو 1905 میں تقسیم بنگال ہوئی، تو جب تقسیم بنگال جو ہوئی تو انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کی جو سیاسی سوچ تھی اس پر بہت زیادہ اثر چھوڑا، انہیں بہت زیادہ متاثر کیا، کہ جو 1867 میں جو اردو ہندی تنازع ہوا تھا، تو جو اردو ہندی تنازع تھا اس میں جو 1867 میں اردو ہندی کنٹروورسی تھی جو بنارس کے ہندوؤں نے اردو زبان کے خلاف چلائی تھی، تو وہ اور جو 1905 میں جو پارٹیشن آف بنگال ہوئی، تقسیم بنگال ہوئی، اسے مسلمانوں کو جو تھا انہوں نے کہا کہ سیاسی سوچ کو متاثر کیا، تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایٹیٹیوڈ کو چینج کر دیا، تو اس کے بعد ہی انہوں نے کہا کہ جب پولیٹیکل مسلم the Muslim struggles started to protect the rights of the Muslim with the formation of the Muslim League in 1906۔ تو اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ 1906 میں مسلم لیگ کے قیام کے ساتھ ہی مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی جدوجہد کا بھی آغاز ہو گیا، کہ جب پارٹیشن آف بنگال ہوئی 1905 میں، سب سے پہلے 1867 کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جب اردو ہندی تنازع شروع ہوا تو اس میں بنارس کے جو لوگ تھے انہوں نے ایک موومنٹ چلائی تھی کہ اردو جو ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے، ہندی کو جو ہے وہ آگے پروموٹ کرنا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ اردو کو ہٹا دینا چاہیے، یعنی انہوں نے بالکل اردو کو ختم کرنے کی جب کوشش کی، اور 1867 سے ہی آپ کو بتاؤں کہ آپ کی 2 نیشن تھیوری سٹارٹ ہوئی، یعنی آپ کا جو 2 قومی نظریہ تھا وہ سٹارٹ ہی 1867 کے بعد ہوا۔ پھر 1905 میں جب وہ اس میں ریفارمز ہو رہی تھی لندن میں، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہندوستان میں بھی تھوڑی سی ریفارمز کی جائیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو بنگال ہے وہ سب سے بیکورڈ ایریا ہے، تو اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تاکہ یہاں پہ کچھ تھوڑی بہت ریفارمز ہو سکیں اور یہ لوگ بھی تھوڑے سے جو ہے وہ بہتری کی طرف آ سکے۔ تو جو یہاں کے لوگ تھے انڈیا کے ہندو، انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ جو تقسیم بنگال ہے یہ بالکل نامناسب ہے، تو اس کو کسی طرح ختم کرنا چاہیے۔ تو پھر اسی کو بیس بنا کر 1906 میں مسلمانوں کا ایک ڈیلیگیشن جو تھا، جو 35 ممبرز پر مشتمل تھا، وہ جا کر شملہ کے مقام پر وائس رائے لارڈ منٹو سے ملا، اور اس نے وہاں پر اپنے مطالبات پیش کیے۔ سب سے جو مین اس میں تھا وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا تھا، یہ ہمیں جداگانہ انتخاب کا جو اصول ہے وہ ہمارا مانا جائے، یعنی مسلمان مسلمانوں کو ووٹ دیں اور ہندو جو ہیں وہ ہندوؤں کو ووٹ دیں۔ پھر جب اس نے پازیٹیو میں رسپانس دیا تو پھر یہاں یہ علی گڑھ میں ہی ڈھاکہ میں ہی اس وقت یہ علی گڑھ جو محمدن ایجوکیشن کانفرنس تھی اس کا اجلاس ہو رہا تھا، تو اس میں کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ اب اپنے مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، ہمیں اسے کہا کہ ہمیں ایک اپنی سیاسی جماعت بنانی چاہیے جو کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کر سکے۔ اس کے لیے 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا مطالبہ جو تھا وہ منظور، یعنی اسی میں یہ والی پالیسی پیش کی گئی اور اسی اجلاس میں اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا گیا۔ نیکسٹ کہتے ہیں beside the establishment of a Muslim political party, the Muslim also tried to come to an understanding with Hindus and انڈین نیشنل کانگریس۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ آزاد جدوجہد کا آغاز بھی ہوا مسلمانوں کا، اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایک مسلم جماعت کے قیام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی یہ کوشش تھی کہ انڈین نیشنل کانگریس سے بھی مفاہمت کی جائے۔ لکھنؤ پیکٹ آف 1916 is also a solid proof of it، کہتے ہیں کہ 1916 میں جو میثاق لکھنؤ ہوا تھا
وہ اس بات کا پکا ثبوت تھا کہ مسلمان جو تھے وہ کانگریس کے ساتھ بھی بنا کے رکھنا چاہ رہے تھے۔ خلافت موومنٹ ان the decade of 1920 brought them nearer۔ جو خلافت موومنٹ تھی 1920 میں جو سٹارٹ ہوئی تھی وہ ان دونوں کو اقوام کو بہت زیادہ قریب لے آئی۔ But the Chora Chori incident, Hindu-Muslim riots in Kohat, and the issue of rebellion of Mopla tribes brought the gap between the Hindus and the Muslims۔ لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا، چورا چوری کا پرتشدد واقعہ، کوہاٹ کے مسلم ہندو فسادات اور موپلا قبائل کی بغاوت کے سلسلے نے مسلمانوں اور ہندو کے درمیان فاصلے پیدا کر دیے۔ اب یہاں پر اس کی چیز بتاؤ کہ جب جو خلافت موومنٹ تھی اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں کہ خلافت موومنٹ یہ چیز تھی کہ بیٹا کہ جب 1914 میں 1914 میں جب فرسٹ ورلڈ وار سٹارٹ ہوئی تو اس میں جو اس طرح سے تھا کہ ہم لوگ جو ہے ترکی کو بہت زیادہ متبرک مانتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ایک ہولی پلیس تھی، تو اس کو بہت زیادہ متبرک مانتے تھے۔ تو پھر پہلی جنگ عظیم یہ ہوا کہ آپ کو تو یہ شاید پتہ بھی ہوگا کہ پہلی جنگ عظیم جو تھی وہ برطانیہ اور جرمنی کے درمیان تھی۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی برطانیہ اور جرمنی کے درمیان۔ تو یہاں سے جرمنی تھا تو دوسری سائڈ پہ جو ہے برطانیہ تھا۔ تو جرمنی نے کیا کہا کہ ترکی کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جنگ میں شامل ہو جائیں۔ پہلے تو ترکی نے نہ کر دی، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ ترکی بھی جنگ میں شامل ہو گیا۔ جب ترکی جنگ میں شامل ہو گیا تو ادھر سے جو تھا وہ ہندوستانیوں کا اسے بڑی سپورٹ چاہیے تھی برطانیہ کو، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ اس شرط پہ جنگ میں شامل کریں گے کہ اگر آپ جنگ جیت جاتے ہیں تو آپ کیا کریں گے کہ آپ لوگ ترکی کو کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اس بات پہ انگریز مان گیا کہ ٹھیک ہے جی، اگر ہم جنگ جیت جاتے ہیں تو ہم ترکی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ جنگ ختم ہوئے 18 میں تو کیا ہوا کہ انہوں نے ایک معاہدہ آپس میں کیا ہوا تھا، جتنے بھی الائز تھے، اس معاہدے کا نام تھا معاہدہ سیورے۔ اس کے تحت انہوں نے کیا کیا کہ جو جتنے بھی انہوں نے وننگز جتنے بھی علاقے تھے، لائک ان میں ترکی بھی شامل تھا، انہوں نے کیا کیا کہ جو الائز تھے برٹش کے، انہوں نے ان کے پیسز کرنے شروع کر دی۔ جب انہوں نے پیسز کرنے شروع کر دیے ان پارٹس کو، تو پھر اس پہ مسلمان جو تھے وہ بہت زیادہ برہم ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے تو انگریز کو کہا کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ یہ کریں گے، لیکن اس کا کوئی بھی حاصل نہ نکلا۔ پھر یہ تھا کہ مولانا جو محمد علی جوہر تھے، ان کی قیادت میں ایک ڈیلیگیشن جو تھا وہ گیا انگلستان، وہاں جا کر ان کے جو ہیڈ تھا اس سے ملا، پرائم منسٹر سے جو ملے، جیور لائٹ سے ملے، سب سے، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی اس کا جب رزلٹ نہیں نکلا تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے واپس آئے۔ واپس آ کر انہوں نے سول نافرمانی کے ساتھ ساتھ ایک تحریک کا آغاز کیا جسے تحریک خلافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تحریک خلافت تھی۔ پھر یہ تحریک خلافت جو چلی اس میں شامل ہو گئے ہندو بھی مسلمانوں کے ساتھ، اور اس تحریک کا جو سربراہ بنا تھا وہ تھا گاندھی، اور گاندھی کا پورا نام آپ کو بتاؤں، اس کا نام تھا مسٹر موہن چاند گاندھی۔ تو اس کا یہ تھا کہ وہ بھی اس میں شامل ہوا، وہ ہیڈ کے طور پہ اس میں شامل ہو گیا۔ بہت بڑی یہ تحریک چلی، اتنی یہ کہ یہ تحریک اس وقت اپنے ٹائم پہ، یہ تحریک آپ بتاؤں کہ پیک پہ پہنچی ہوئی تھی کہ، اور اتنی منظم یہ تحریک تھی کہ اس نے جو برٹش کی پارلیمنٹ تھی اس کو اس نے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ تو وہ لوگ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو کے کہ کوئی طریقہ ایسا کیا جائے کہ اس تحریک کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اور یہ تحریک جو تھی اتنی منظم تحریک تھی کہ اس تحریک نے کوہاٹ کے بعد جو ایشو تھا ریبیلینز آف موپلا ٹرائبس کا، اس میں یہ تھا کہ تقریباً 10,000 کے قریب جو مسلمان تھے انہیں جو ہے وہ مار دیا گیا تھا۔ اس نے کیا کیا، براڈ دا گیپ بٹوین دا ہندوز اینڈ مسلمس، کہ اس نے اس واقعات، ان جو جتنے واقعات انہوں نے مسلمانوں اور ہندو کے درمیان جو گیپ تھا اسے اور زیادہ مزید کر دیا۔ نیکسٹ کہتا ہے the pro ہندو موومنٹس لائک شدھی اینڈ سنگتن فردر وائڈنڈ the gulf۔ جو
انتہا پسند تحریکیں تھی مسلم جو ہندوؤں کی، جیسے شدی اور سنگٹن تھی۔ ایک تو یہ تھی کہ یہ جو ہے زبردستی مسلمان بنا رہی تھی، دوسرے نمبر پہ یہ تھا کہ یہ تحریک نے اس نے یہ ایک نئی انہوں نے تحریک چلائی تھی کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں جو رہ رہے ہیں، جو مسلمان ہوئے ہیں، یہ سارے کے جو سارے ہیں، ان کی قومیت جو ہے ہندو ہے، یہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کا مذہب چینج نہیں ہوا ہے، اور تو یہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں، لیکن جتنے بھی اگر مسلمان ہیں تو وہ یہاں پہ فوراً ہے، کیونکہ ہندوستان صرف ہندوستانوں کا ہے، ان سب کو یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں نیکسٹ کہ 1937 پروویژنل الیکشن ور ہیلڈ انڈر دی گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ 1935۔ تو اس میں بعد میں کیا ہوا کہ 1935 کے انڈین ایکٹ کے تحت 1937 میں صوبائی انتخابات ہوئے۔ The Indian National Congress got majority in 8 out of 11 provinces and formed government۔ تو اس کیا ہوا کہ جس کے نتیجے میں انڈین نیشنل کانگریس جو تھی اس نے 11 میں سے 8 صوبوں میں اپنی حکومت جو تھی وہ تشکیل دی۔ During the 2.5 years rule of Congress, such steps were taken which increased the difference between the Muslims and the Hindus. The Muslims felt that after the British rule ended in India, Muslims will be forced to live under the Hindu domination permanently۔ اب یہاں بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، مسلم لیڈر proposed the separate homeland for Muslim to finish the Hindu-Muslim enmity forever۔ Interestingly, this idea was supported by some Hindu leaders including Lala Rajpat Rai۔ اب یہ کہتے ہیں یہاں پہ کہ جو کانگریس کا 2.5 سالہ دور تھا، اس نے اس میں ایسے اقدامات کیے کہ جنہوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان فاصلوں کو بہت بڑھا دیا، اور مسلمانوں کو یہ تاثر ملا کہ اگر ہندوستان سے تاج برطانیہ کی حکومت ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ مسلمان جو ہے وہ مستقل ایک ہندو حکومت کے ماتحت زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو مسلمان رہنماؤں نے ہندوستان میں مسلم سیاسی تنازع کو دائمی طور پر ختم کرنے کے لیے کیا کیا کہ مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کی تجویز پیش کی، جس میں بہت سے ہندو جو رہنما تھے انہوں نے بھی ان کی رہنمائی کی، جن میں خاص طور پہ لالا راجپت رائے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔